صلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ الانبیاء کے بعد مضامین کو رکھنے کی کوشش ہوگی۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو معجزاتی ولادتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ولادت حضرت زکریا کے یہاں پر ہوئی جو کہ سیدنا یحییٰ کی ولادت تھی، اور دوسری ولادت جو ہے وہ سیدہ مریم کے گھر میں ہوئی۔ سیدنا زکریا سیدہ مریم کے کفیل تھے۔ جب آپ اب ان کے پاس آتے تو اکثر بے موسم کے پھل ان کے پاس موجود ہوتے۔ آپ ان کو یہ بات کہتے، یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو سیدہ مریم جواب میں کہتی، قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ پھل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بلا حساب رزق دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے پہلے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ کرامت اصل ولایت نہیں ہے۔ ایک بندے سے ساری زندگی کرامت ظاہر نہ ہو، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع دار ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہو، تو بندہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اس کے مد مقابل ایک بندہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا رہے، اس سے کوئی حرکت عادت باز ظاہر ہو بھی جائے تو اس کو ولی اللہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کو استدراج کہا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ گاہے گاہے زندگی میں ان سے کئی کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا رہتا ہے۔ سیدہ مریم کے لیے بھی کرامت کی بات تھی کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے۔ یہ بات دیکھ کے سیدنا زکریا کے دل میں یہ خیال آیا، جو پروردگار عالم سیدہ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں، مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ نے اللہ سے دعا مانگی جو مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ ایک جگہ پر الفاظ آئے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے پاک اولاد عطا فرما، بے شک اب دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ اور اس مقام کے اوپر جو الفاظ ارشاد ہوئے وہ یہ ہیں کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرے لیے بہترین وارث کو پیدا کرنا۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے پروردگار وہ ایسا وارث ہونا چاہیے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ اے زکریا آپ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت ہو، اور اس جیسے نام والا بیٹا ہم نے آج سے پہلے کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت یحییٰ کا جو نام ہے وہ اس اعتبار سے بالکل جدید نام تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس سے پہلے اس نام کو کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ اللہ نے ان کی صفات کا بھی ذکر کیا ہے، سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین، وہ سردار ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہوں گے۔ اور اس بات کا بھی ذکر ہے مصدقم بکلمۃ من اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی کرنے والے ہوں گے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے جب حضرت زکریا کو اولاد عطا فرما دی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت روح القدس کو حضرت مریم کی تنہائی میں ان کے پاس بھیجا۔ وہ اس عالم میں آئے، فتمثل لہا بشرا سویا، کہ ایک مرد کی حالت میں ان کے پاس آئے۔ سیدہ مریم نے جب ایک مرد کو اپنی خلوت میں دیکھا تو کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں آپ سے، اگر آپ میں تقویٰ ہے تو پیچھے ہٹ جائیے۔ تو اس موقع پہ سیدنا روح القدس نے سیدہ مریم کو اس بات کا جواب دیا، انما انا رسول ربی کی لی اہب لکی غلاما زکیہ، کہ میں آپ کے رب کا رسول ہوں اور آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ سیدہ مریم نے کہا، میرے یہاں پہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہے، نہ میرا کس سے نکاح ہوا ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی برائی کا ارادہ کیا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اسباب معطل بھی کرنا چاہے تو معطل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو کہ اب نافذ ہوگا، اور یہ اللہ کی طرف ایک رحمت ہوگی آپ کے اوپر۔ سیدہ مریم جب حاملہ ہوئیں اور وضع حمل کا وقت آیا تو سیدہ مریم بڑا ہی پریشان تھی۔ آپ نے کہا، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں آج سے پہلے مر چکی ہوتی۔ یہ معاملہ جو میرے ساتھ رونما ہوا ہے، بستی والوں کے دل میں کیا خیال آئے گا کہ میں یہاں پہ عبادت کیا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا کرتی تھی، وہ تو میرے کردار کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیوں کا شکار ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو یہ پیغام دیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کھانا کھائیں، آپ کھجور کھائیں، پانی پئیں،
اپنے بچے کو دیکھیں، سکون کو حاصل کریں، بستی کے جب لے کے جائیں تو ان سے کلام کرنے کی ضرورت نہیں. فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، چنانچہ میں کسی بشر سے کلام نہیں کروں گی. جب سیدہ مریم اپنی جھولی مبارک میں سیدنا عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے بستی کے پاس آتے ہیں تو بستی کے لوگ کہتے ہیں کہ اے مریم آپ نے یہ بڑی عجیب حرکت کی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن عمران کی بیٹی، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا نہ آپ کی ماں نے خیانت کی، یہ آپ نے کیا کیا؟ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف کر دیا. تو بستی والے کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس سے کیوں کر کلام کریں جو ابھی بالکل چھوٹا تھا، بچہ ہے، وہ کیا کہہ سکتا ہے اس بارے میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پہلے ایجاز کا اظہار کیا. جب غیر نبی سے حرکت عادت ظاہر ہو وہ کرامت ہوتی ہے، اور جب نبی سے حرکت عادت بات ظاہر ہو وہ اعجاز ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے. کئی لوگ معجزے کا لفظ بھی عام لوگوں کے لیے بولتے رہتے ہیں، یہ فلاں بندے کا معجزہ، یہ لفظ غلط ہے. انسانوں کو جب بھی کسی نیک آدمی کے بارے میں حرکت عادت بات سنے تو اسے کرامت کہنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کے بارے میں بات سنے تو معجزہ فقط نبی کے لیے خاص ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ کے لیے اعجاز کو ظاہر فرما دیا. آپ نے جھولی مریم میں سے ندا دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبوت بھی دی ہے. یہ بات سننے کی دیر تھی، بستی کے سارے لوگ جو تھے وہ خاموش ہو گئے. ظاہری بات اتنے بڑے اعجاز کو دیکھ کے وہ کیا کہہ سکتے تھے؟ حضرات گرامی کہتے یہی وہ آیات تھی جن کی تلاوت سیدنا جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں کی تھی. تو نجاشی نے زمین سے تنکے کو اٹھا کے کہا تھا سیدنا عیسیٰ کی ذات نہ ان آیات مبارکہ میں بیان کردہ حقیقت سے کم ہے نہ ایک تنکے کے برابر زیادہ ہے. اس نے پوچھا تھا یہ آیات کس پہ آئی ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آئی ہیں. تو نجاشی شاہ حبشہ نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں بھی اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دیتا ہوں اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی مانتا ہوں. اس صورت میں آخر میں جا کے اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں رحمان کا بیٹا ہے، ان کی بات بالکل ہی غلط ہے، اور اتنی غلط ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ جو ہیں ذرات میں تقسیم ہو جائیں. یہ اتنی بڑی غلط بات ہے اپنی زبان سے کہتے ہیں. روح زمین پہ جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کا بندہ تو ہو سکتا ہے، بیٹا کوئی نہیں ہو سکتا. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا. اور یہ بات ہم آج بآسانی سمجھ سکتے ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکروں کو پیچھے آنے والی نسلوں میں جاری و ساری رکھا ہوا ہے. انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کے نام بھی تر و تازہ ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے جانے کے بعد ائمہ دین کے نام بھی تر و تازہ ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ ہوں، حضرت امام مالک ہوں، حضرت امام شافعی ہوں، حضرت امام ابن تیمیہ ہوں، حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت امام بخاری ہوں، حضرت امام مسلم ہوں. یہ نام اس لیے تازہ ہیں، ان کی محبت آج لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، اس لیے کہ انہوں نے نیکی تقوی والی زندگی گزاری تھی. اگر ہم بھی نیکی والی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری محبت بھی اپنے اپنے دائرہ کار میں اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھیں گے. اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے، اور سورۃ طٰہٰ کے اکثر مضامین کو تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہاں پر بیان کروں گا جہاں پہ سورہ قصص ہے. اس لیے کہ سورہ قصص میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ان کی پوری زندگی کے کارہائے نمایاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ جو ہے اکٹھے بیان کیے ہیں. لیکن یہاں پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتوں کو رکھوں گا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ قصص کے اندر نہیں آئیں، اور اس کے بعد کچھ مزید مضامین کو آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ سورہ انبیاء کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. سورہ طٰہٰ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ پہ قرآن اتارا ہے، یہ دلوں کی شکاوت کے لیے نہیں اتارا، بلکہ یہ تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے اتارا ہے. اور اتارا کس نے ہے؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس نے اتارا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور وہ خود کہاں پر ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ عرش بری کے اوپر موجود ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید کا تعارف کروایا،
وہاں پر اپنی ذات کا بھی تعارف کروایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محلوق سے متصل نہیں، محلوق کے اندر ملی ہوئی نہیں، محلوق میں حلول نہیں کیا، اللہ اپنی محلوق سے جدا ہے، بلند و بالا ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے ہر جگہ تصرف فرماتا ہے۔ لیکن کوئی یہ گمان کرتا ہے محلوق کے اندر ہے یا ان میں داخل ہو گیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ حضرات گرامی کا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ ٹھٹرتی ہوئی رات میں جا رہے تھے، تو انہوں نے دور سے روشنی کو دیکھا تو اپنی بیوی کو یہ بات کہنے لگے، ٹھہرو، وہ میں سامنے سے جا کے یا تو انگارے کو لے کے آتا ہوں تو یا کوئی ایسی چیز حاصل ہوگی جس سے ہم سرد رات کا مقابلہ کر سکیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کوہ طور کے اندر سے ایک درخت کے پیچھے سے کلام فرماتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں پروردگار عالم ہوں۔ اور ایک اور مقام پہ عزیز حکیم کہہ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اپنے جوتوں کو اتار دیجیے، آپ مقدس وادی کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوئے اور یہ بات کہی وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ہی عصایا، یہ میری چھڑی ہے، اتوکا علیہا، میں اس کے پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اپنے اس کے ساتھ مویشیوں کو چراتا ہوں، اور وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اس سے بہت سے دیگر کام بھی لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے اے موسیٰ ذرا اس کو گراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے گرایا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اس کو پکڑیے، اگر دوبارہ پکڑیں گے تو بالکل پرانی حالت میں آ جائے گا۔ اللہ نے کہا اپنی بغل میں اپنے ہاتھ کو ڈالیے، باہر نکالیے، اپنے بغل میں ڈال کے ہاتھ کو باہر نکالا تو وہ بالکل صاف انداز سے روشن ہو گیا۔ اللہ نے کہا یہ دو نشانیاں ہیں، فرعون کے پاس لے کے جائیے، اور اس کے بعد بھی کئی نشانیاں اللہ نے عطا فرمائی، لیکن دو حصی معجزات جو ہمہ وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، یہ دو معجزے اللہ نے عطا فرمائے، ایک عصا اور ایک جد بیضہ۔ اس کے بعد جس وقت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی فرعون کے پاس جائیے اور ان کے پاس جا کر فرعون کے پاس جا کے اس کو دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی، وہ دعا بڑی قابل قدر و قابل ذکر دعا ہے۔ اس دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان سے گرہ کو دور کر دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سن سکیں۔ آگے ایک اور الفاظ کہے وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون آخی، اے میرے پروردگار میرے اہل خانہ میں سے ہارون کو میرے کام کے اندر میرا وزیر بھی بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سن کر سیدنا ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ بھی نبوت عطا فرما دی۔ تو حضرات گرامی قدر بھائیوں نے بڑی نیکیاں کی ہوں گی، لیکن یہ نیکی جو حضرت موسیٰ نے سیدنا ہارون کے ساتھ کی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ نے اپنے بھائی کو اپنے کام میں شریک کرنے کے لیے نبوت مانگی، اللہ نے وہ بھی عطا فرما دی۔ اب جب وہ فرعون کے پاس آئے تو جادوگروں کا جو معاملہ ہوا، جس میں مقابلہ ہوا، وہ پہلے بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک نکتہ ہے جس کو بیان کروں گا اور پھر آگے کی طرف جاؤں گا۔ جس وقت فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے مکالمہ کیا تو فرعون بڑا چالاک تھا، بڑا مکار تھا، بڑا عیار تھا۔ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ جو ایول مائنڈڈ ہوتے ہیں، جو برے ذہن کے ہوتے ہیں، وہ لازماً کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے تنازع پیدا ہو، وہ تنازع کے اندر کوئی ایسا نکتہ اٹھاتے ہیں جس سے حق بات کرنے والے کے لوگ جو ہیں ہلاف ہو جائیں۔ تو اس نے فرعون نے ایک نکتہ اٹھایا، کہنے لگا فما بال القرون الاولیٰ، موسیٰ تم دعوت لے کے آئے ہو توحید کی، ٹھیک ہے، لیکن اتنا بتلاؤ جو پہلے لوگ تھے دنیا چلے گئے ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ تو جہنمی تھے، وہ تو گمراہ تھے، تو میں لوگوں کا دیکھا ہے یہ ہے موسیٰ جو دعوت لے کے آیا، تمہارے باپ دادوں کو جو ہے گمراہ کرنے کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے آیا ہے، ان کو جہنمی کہنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بڑی وزڈم دی ہوتی ہے، اس کو بات کرنے کا بڑا طریقہ سلیقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے بڑا عجیب جواب دیا، اور جو جواب جو ہے آج کل کے داعیوں کے لیے نمونہ ہے کہ جہاں پر سچویشن ایسی ہو کہ فتنہ پیدا ہو سکتا ہو اور جانی نقصان کا یا کمیونٹی کے نقصان کا اندیشہ ہو، تو جواب ایسا دینا چاہیے جو سچا بھی ہو، لیکن اس کے نتیجے کے اندر فتنہ پھیلانے والے کی جو ہے کورٹ میں گیند واپس چلا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، تو ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ان کا علم میرے پروردگار عالم کے پاس موجود ہے، ایک کتاب میں اس نے لکھا ہوا ہے سب کچھ،
لا یذل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ کبھی وہ گمراہ ہوا ہے. تو اپنی بات کر، تو کیا کہتا ہے اور میں کیا کہتا ہوں، اس بات کے اوپر آپ مجھ سے گفتگو کر. حضرات گرامی قدر باقی جو معاملات ہوئے انشاءاللہ اس کا ذکر جو ہے میں سورہ قصص میں آپ کے سامنے کروں گا. اس صورت میں دو مزید باتیں ہیں جس کے آپ کی توجہ میں مبذول کروانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے اوپر اس وحی کا نزول فرمایا کہ آپ اللہ سے دعا مانگا کرے، ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے. اللہ نے حضرت رسول اللہ کو بڑا علم دیا تھا، لیکن اس کے باوجود علم کے حوالے سے آپ کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا کہ آپ دعا مانگے ربی زدنی علما، اللہ میرے علم کو بڑھا دے. تو حضرات گرامی کے سوچنے کی بات یہ ہے، ہم مال تو بڑھانا چاہتے ہیں، وقار تو بڑھانا چاہتے ہیں، شہرت تو بڑھانا چاہتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اپنے علم کی بڑھوتری کی بھی دعا مانگی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پہ جس بات کا نزول فرمایا؟ اور دوسرا اہم نقطہ اللہ نے سورت میں یہ بیان کیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر کو چھوڑے گا، میری نصیحت کو چھوڑے گا، میری کتاب کو چھوڑے گا، میرے احکامات کو چھوڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کے جیون کو تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَىٰ، اور قیامت میں اس کو اندھا کر دوں گا. وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ وقد کنت بصیرا، میری تو آنکھیں ہوتی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، میں نے تجھ کو اپنی آیات دی تھی لیکن تو نے ان کو اگنور کیا، چنانچہ آج میں نے بھی تجھے اگنور کر دیا ہے. تو نے ان کو بلایا، میں نے آج تجھے بھی بلا دیا ہے. تو حضرات گرامی کو اس کے مد مقابل جو بندہ ایمان اور عمل صالح کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ، جو بندہ نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ اس کو طیب زندگی عطا فرما دے گا. حضرات گرامی کا اس کے بعد سورہ الانبیاء ہے جس کے بعد احمد امین کو میں آپ حضرات کے گوشت گزار کروں گا. اس میں پہلی بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی بات کا پتہ نہ ہو تو صاحب علم لوگوں سے اس کو پوچھ لینا چاہیے. صاحب علم لوگوں سے جو کتاب و سنت کی روشنی میں بات بتلاتے ہیں ان سے کنفرم کر لینی چاہیے. اگر بات عمومی ہو جس میں کوئی اختلاف نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو جو ہے مزید کھنگالنا چاہیے، مزید اس کی پڑتال کرنی چاہیے. فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اور اللہ رسول کی کورٹ میں بات کو لے جانا چاہیے. جس کی تائید اللہ رسول کی بات کرے وہ ٹھیک ہے، اور جس کی تائید اللہ رسول کی بات نہ کرے وہ بات درست نہیں ہے. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا. حضرات یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بیولوجی کا ماہر، زوالوجی کا ماہر، باٹنی کا ماہر اس کا کبھی ڈینائی نہیں کر سکتا. ہر انسان، حیوان، درخت، ہر ایک کے اندر جو بنیادی روح ہے یعنی بنیادی عنصر ہے حیات کا، وہ پانی ہے. اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا. اور اس صورت میں اللہ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم پوری کی پوری زندگی تمہیں دو طریقے سے آزمائیں گے، کبھی حریت کے ساتھ اور کبھی تکلیف دے کے. تو حریت کے ساتھ آزمانے کا مطلب ہوگا بندہ شکر گزار ہے کہ نہیں ہے. بہت سے لوگ جب اللہ ان کو عطا کرتا ہے تو تکبر غرور کے راستے پہ، ناشکری کے راستے پہ چل نکلتے ہیں، اور تکلیف کے اندر مایوسی، بے یقینی، بد اعتمادی کے راستے پہ چل نکلتے ہیں. یہ زندگی ایک آزمائش کا نام ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس نے موت و حیات کے پورے سرکل کو تمہیں آزمانے کے لیے بنایا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے احسن عمل کون کرتا ہے. اتنی سی بات پہ آپ غور کر لیں. ہمارے باپ دنیا میں نہیں رہے، ہمارے دادے بھی نہیں رہے، ہمارے پردادے بھی نہیں رہے، ہمارے چچا بھی نہیں کہیں نہیں رہے، کئی پھوپھو دنیا سے چلی گئیں. حضرات گرامی قدر ہم نے بھی قبر میں ہی جانا ہے. پھر یہ کیا بات ہے؟ کیا زندگی کا مقصد یہی ہے کھانا پینا لیٹنا سونا ختم زندگی؟ نہیں نہیں، اتنا دماغ، اتنی سوچ، اتنی فکر، اتنی آنکھیں کان ہاتھ قدم، یہ بغیر مقصد کا نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا کہ بابر بیش کوش عالم دوبارہ نیس کہ زندگی میں عیش کر لو دوبارہ موقع نہیں ملے گا. حضرات گرامی ایسی بات نہیں ہے. ہم ایک وجہ سے پیدا کیا گیا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جانچنے کے لیے پیدا کیا ہے. جانچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اچھے اعمال کرنے والا، عبادت کرنے والا، بندگی کرنے والا کون ہے. اور انشاءاللہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سکور اور اس کے نمبر جو ہیں ہمیں انشاءاللہ اچھے طریقے سے وہاں مل جانے ہیں. کئی لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں، ان کا چھوٹا سا جواب اور سوال بتانا چاہتا ہوں.
کہتے ہیں یار حافظ صاحب یہ کیا وجہ ہے, مجھ سے بھی کئی ڈسکشن ہوئی, یہ کیا وجہ ہے زندگی 50 سال کی 60 سال کی اور جنت جو ہے لاکھوں سال کی, جہنم لاکھوں سال کی, یہ تو کوئی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. تو میں پھر ان کو جواب دیتا ہوں, مجھے ایک بات بتلاؤ, بندہ گولی تو ایک چلاتا ہے لیکن 14 سال عمر قید ہو جاتی ہے. گولی تو ایک مارتا ہے لیکن 14 سال عمر قید ہو جاتی ہے. پرچہ تو 3 گھنٹے کا دیتا ہے لیکن میڈیکل کی ڈگری مل جاتی ہے اور پوری کی پوری زندگی پھر اس کو اویل بھی کرتا ہے. جس طرح 3 گھنٹے کے پرچے کا رزلٹ ساری زندگی ملتا ہے, اسی طرح 50 سال کی زندگی کا رزلٹ بھی پوری کی پوری حیات میں بعد میں ملتا ہی رہے گا. حضرات گرامی کی صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن میزان کو قائم کرے گا, اور وہ میزان جو ہوگا عدل کا میزان ہوگا, اور عدل کے میزان سے زیادہ حقیقت بیان کی ہے احسان کا میدان ہوگا. ایک نیکی 10 سے ملٹیپلائی کر کے دائیں پلڑے میں, اور ایک گناہ ایک ہی کی حالت میں بائیں پلڑے میں, اور اس کے بعد فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, جس کا دایاں پلڑا بھاری ہوگا فہو فی عیشۃ راضیہ, ہمیشہ کی خوشیاں. واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ, اور جس کا بایاں پلڑا بھاری ہوگا ہمیشہ کا غم اس کو مل جائے گا. میزان کو بھاری کرنے والے عمل کئی ہیں جن میں لا الہ الا اللہ ہے, سبحان اللہ ہے, الحمدللہ ہے, اللہ اکبر ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صلہ رحمی ہے, ہمسایوں کے ساتھ ان کے کام آنا ہے, انسانیت کے کام آنا ہے. لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے, جس میں انہوں نے میزان کی اہمیت اور اس کے نتائج کا ذکر کرتے حدیث کو نقل کیا. سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, 2 کلمے رحمان کو بڑے ہی پیارے ہیں, زبان پہ ہلکے ہیں اور میزان میں بڑے ہی باری ہیں. وہ کلمے کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. تو ہمیں کثرت سے ایسے کلمے کہنے چاہیے جن سے انشاءاللہ ہمارا میزان جو ہے وہ بھاری ہو جائے. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے بتوں سے بڑے نالاں تھے, تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ بات کہی, ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون, اور میری بستی کے لوگوں یہ بتلاؤ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے وجدنا آبانا لہا عابدین, ہم نے اپنے آبا کو ایسے کرتے ہوئے پایا ہے. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی گمراہ ہو, تمہارے باپ دادے بھی گمراہ تھے. کہنے لگے یقیناً میں ان بتوں کی حقیقت کو تمہارے وعدے کروں گا, موقع ملا میں بالکل ہر چیز کو وعدے کر دوں گا. بستی کے لوگ کسی میلے ٹھیلے کے لیے باہر نکلے, فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون, سارے بتوں کو توڑ ڈالا, بڑے کو چھوڑ دیا. بستی کے لوگ واپس پلٹے, کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, جس نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے بہت بڑا ظالم ہے. کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم, پوری بستی میں ایک ہی جوان ہے جو ان کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ رکھتا ہے, اس کا نام ابراہیم ہے. کہیں گے پھر اس کو بلاؤ, فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون, لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ بات کی حقیقت واضح ہو جائے. کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے تھنکنگ کو جنریٹ کرنے کے لیے الزامی جواب دیا. ایک جواب ہوتا ہے سٹریٹ, ایک جواب ہوتا ہے ریزننگ کو جنریٹ کرنے والا الزامی جواب. کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, اور بلکہ اس بڑے نے توڑا ہوگا, پوچھ لو اگر ان کے ساتھ قوت گویائی موجود ہے. اب سوچنے لگے یار ابراہیم نے عجیب قسم کا جواب دیا ہے. کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون, ابراہیم تو یہ پتہ ہے ان کو قوت کلام نہیں ہے. حضرت ابراہیم کہنے لگے اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون, اور تمہاری عقلوں پہ افسوس ہے, تم ان کی پوجا کرتے ہو جو تمہارے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں. تو جواب میں کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, اور اس کو آگ میں جلا دو, اپنے معبودوں کو بچا لو, اور کوئی ذریعہ بچانے کا باقی نہیں بچا. حضرت ابراہیم کے لیے چتا کو جلایا گیا, اچھی طرح بڑکایا گیا. جب چتا پہ پھینکنے کی باری آئی, سیدنا ابراہیم نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے. اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے اعلان فرما دیا, قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا, مگر اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو سردی کا احساس ہونے لگے. اس کے لیے مہکتے ہوئے گلابوں کے گلستان بن جانا, اس کے لیے پھولوں والا ایک چمنستان بن جانا جس میں سردی کا احساس بھی نہ ہو اور گرمی کا احساس بھی نہ ہو. حضرات اس صورت میں اللہ نے حضرت ایوب کی دعا کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ بہت زیادہ بیمار ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے میرے پروردگار مجھے دکھ پہنچا ہے اور سب سے بڑا مہربان تو ہے. اللہ نے دعا کو سن لیا اور اللہ نے جو کچھ لیا وہ بھی عطا کر دیا,
اور اتنا ہی ساتھ اور بھی عطا فرما دیا۔ اور اللہ نے سورت میں سیدنا یونس کی دعا کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ بحر ظلمات میں انہوں نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تیری ذات پاک ہے اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے، انی کنت من الظالمین، جو تکلیف مجھے آئی ہے میری وجہ سے آئی ہے، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اللہ نے فریاد کو سن لیا، غم کو دور کر دیا اور ساتھ ہی بشارت دی جو بھی یونس کا عقیدہ رکھ کے آئے اور اسی طرح مجھے پکارے اس کے بھی غم کو ویسے ہی دور کروں گا جیسے میں نے یونس کے غم کو دور کیا۔ اور ایک اور نقطہ اس میں یہ اللہ نے بیان کیا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور کے اندر اس بات کو لکھ دیا تھا کہ زمین کی وراثت کے اصل حقدار نہ چور ہیں، نہ لٹیرے ہیں، نہ بدماش ہیں، نہ رساگیر ہیں، بلکہ زمین کے حقیقی وارث نیکوکاروں کو ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج زمین کے اوپر ان لوگوں کا قبضہ ہے جو اللہ کے باغی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اہل دین اور صالحیت رکھنے والے لوگ جو ہیں آج کل امور ریاست سے کنارہ کشی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں پر فرد کی اصلاح کرنی چاہیے وہاں پر علماء کو اور اہل دین کو ریاست کی اصلاح کے اندر اپنے کردار کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اور آخری نقطہ جس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت، آپ کا پیغام رحمت، آپ کی حدیث رحمت، آپ کی سنت رحمت، اور اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بات اس کا جوڑ دی جائے تو بات مکمل ہوتی ہے۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم مصرہم والاغلال التی کانت علیہم، آپ طیب چیزوں کو حلال کرنے والے، ناپاک کو حرام کرنے والے، لوگوں کے گلوں کے اندر سے غلامی کے توقوں کو اتارنے والے اور رسوم و رواج کے بوجھوں کو اتارنے والے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک ارب نے آدمی کا بول بھالا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئیں اس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اللہ دنوں کے روزوں راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما۔ اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول فرما اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ بیت اللہ الحرام کی زیارت نصیب فرما، مسجد نبی شریف کی زیارت سے بہرور فرما، دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ روحانی، جسمانی، نفسیاتی، شیطانی عوارض کو دور فرما۔ اللہ سیئات سے درگزر فرما۔ اللہ گناہوں کو نظر انداز فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔